بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد وصلی اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے قافیہ کے گزشتہ سبق میں کلمہ اور کلام کی تعریف و تقسیم پڑھی۔ اس سبق میں ہم اسم کی تعریف اور اس کے خواص پڑھیں گے۔ صاحب قافیہ نے فرمایا الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرے، حال یہ ہے کہ وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ اب اس میں یہ جو عبارت ہے غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، اس عبارت کو لے کر اسم کی تعریف پر ایک اعتراض ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے، حضور آپ نے جو اسم کی تعریف بیان کی ہے، یہ تعریف اپنے افراد کے لیے جامع نہیں، دخول غیر سے مانع نہیں۔ مطلب اس تعریف کے اعتبار سے جو اسماء ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہو رہے، اس لیے یہ جامع نہیں، اور جو اسماء نہیں ہیں وہ اس میں داخل ہو رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ دخول غیر سے مانع نہیں۔ اچھا جی، کیا چیز داخل نہیں ہو رہی؟ اسم ہے، اسماء افعال۔ اب ادھر یہ فرمایا تھا کہ تین زمانوں میں سے کسی سے ملا ہوا نہ ہو، جبکہ اسماء افعال جو ہیں وہ تو زمانے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ماضی والے ماضی کے ساتھ اور امر والے حال کے ساتھ، حالانکہ وہ اسماء ہیں۔ جب وہ ملے ہوئے ہیں تو یہ تعریف تو ان پر صادق نہیں آ رہی، تو وہ تو اس سے نکل گئے۔ تو اسم اپنے افراد کے لیے ہی جامع نہ رہا، اور اسی قید کے اعتبار سے کچھ ایسے افعال اس میں داخل ہو گئے جو زمانے سے ملے ہوئے نہیں ہوتے، جیسے عصا، افعال منسلخہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ زمانے سے ملے ہوئے نہیں۔ تو تعریف اپنے افراد کے لیے جامع نہ رہی، دخول غیر سے مانع نہ رہی۔ اس کا جواب دیا، بات دراصل یہ ہے، ہم نے یہ جو کہا ہے نا کہ وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، اس میں ہم نے وضع اول کا اعتبار کیا، یعنی جب اسے وضع کیا گیا ہو اس وقت وہ کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ رہے اسماء افعال، وہ تعریف سے خارج نہیں، تعریف میں داخل ہی ہیں، کیونکہ وضع اول کے اعتبار سے وہ زمانے سے ملے ہوئے نہیں۔ اور رہے افعال منسلخہ، تو وہ تعریف میں داخل نہیں، تعریف سے خارج ہی ہیں، کیونکہ وہ وضع اول کے اعتبار سے زمانے سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسم کی تعریف اپنے افراد کے لیے جامع بھی ہے، دخول غیر سے مانع بھی ہے۔ لیکن اس میں پھر ایک اور اعتراض ہوگا، یہاں آئی نا قید بھی احد الازمنۃ الثلاثہ، تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا، فعل مضارع کے اعتبار سے اس پہ اعتراض ہوگا۔ بھئی آپ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، کیونکہ اس میں فعل مضارع بھی داخل ہو رہا ہے، وہ اسم نہیں ہے، فعل ہے، پھر بھی داخل ہو رہا ہے۔ کیسے داخل ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا تین زمانوں میں سے ایک سے جو ملا ہوا نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم۔ تو وہ تین میں سے ایک سے نہیں، دو سے ملا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی داخل ہو گیا۔ ایک سے تو نہیں نا ملا ہوتا، دو سے ملا ہوتا ہے، ایک سے نہیں۔ جب ایک سے نہیں تو وہ تعریف میں داخل ہو گیا، حالانکہ وہ فعل ہے، اسم نہیں ہے، تو تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہی۔ بھی قید کس چیز کی ہے؟ ایک کی ہے، اس میں ہے دو، تو جس میں دو ہیں ایک تو نہ ہوا، تو وہ تو اس میں شامل ہو گیا، حالانکہ وہ اسم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا، بھئی وہ اس میں نہیں آتا، جس میں دو زمانے ہیں، دو کے ضمن میں ایک زمانہ بھی تو ہوتا ہے۔ جب دو پائے جا رہے ہیں تو دو کے ضمن میں ایک زمانہ تو ضرور ہوگا،
جب ایک ہے اور ایک کے ساتھ نہ ملنے کی قید ہے، وہ ایک کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو وہ اس میں کیسے داخل ہوگا؟ تو تعریف دخول غیر سے مانے ہی ہے، تعریف پر کسی قسم کا کوئی لفظ وارد نہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَمِنْ خَوَّاصِهِ دُخُولُ اللَّامِ وَالْجَرِّ وَالتَّنْوِينِ وَالْإِضَافَةُ وَالْإِسْنَادُ۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے خواص، یہ خاصہ کی جمع ہے۔ خواص یہ جمع مکسر ہے، خاصہ اس کا مفرد ہے۔ اور اگر منطقی خاصہ کو لیا جائے تو خاصہ کا مطلب ہوتا ہے یا کلیۃ مقولۃ علی افراد حقیقۃ واحدۃ فقط قولا ارضیا۔ خاصہ وہ کلی ہے جو ایک ہی حقیقت کے افراد پر قول عرضی کے طور پر بولا جائے، ایک ہی حقیقت کے افراد۔ اور اس کی ایک دوسری تعریف بھی کی گئی ہے خاصہ کی، وہ ہے خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ کسی شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس شے میں پایا جائے، اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ اس اعتبار سے خاصہ کی دو قسمیں ہیں، خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ۔ خاصہ شاملہ جو تمام افراد کو شامل ہو، مثلا کہا جائے الانسان کاتب بالقوہ، انسان کاتب بالقوہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں لکھنے کی قوت رکھی ہوئی ہے، اگر وہ چاہے تو لکھ سکتا ہے۔ اب یہ تمام انسانوں کو شامل ہے، اس کو خاصہ شاملہ کہیں گے۔ اور اگر یہ کہا جائے الانسان کاتب بالفعل، تو یہ خاصہ غیر شاملہ ہوگا، کیونکہ ایٹ اے ٹائم تمام انسان لکھنے والے نہیں ہوتے، چند لکھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں ان کے لیے شامل ہے۔ تو کاتب جو ہے یہ انسان کا خاصہ، کاتب بالفعل خاصہ غیر شاملہ ہے، کاتب بالقوہ خاصہ ہے شاملہ۔ اچھا جی، تو اسم کے یہاں خواص یعنی علامات، تخصیصات ذکر کی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے اسم کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ کون کون سے ہیں جی؟ یہاں چند بیان کیے، دخول اللامی والجری والتنوین والاضافہ والاسناد الیہ۔ اسم کے خواص میں سے کیا ہے؟ اسم پر لام کا داخل ہونا، جر کا، تنوین کا آنا، آخر میں مضاف ہونا اور مسند الیہ۔ اچھا، یہ جو مصنف نے کہا نا دخول اللامی، اس خاصہ کے حوالے سے نحویوں کے تین مذہب ہیں، ایک امام سیبویہ کا، ایک امام خلیل کا اور ایک امام مبرد کا۔ امام سیبویہ کا مذہب یہ ہے کہ حرف تعریف جو ہے وہ اکیلا لام ہے، اور اس پر حمزہ وصل کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ساکن کے ساتھ ابتدا کرنا دشوار ہوتا ہے، شروع میں حمزہ وصل لے کے آتے ہیں تاکہ ابتدا ہو جائے۔ اصل میں لام تعریف کا جو لام ہے وہ اکیلا لام ہی ہے، الف نام نہیں، ان دونوں کو تعریف کے حروف نہیں کہا جائے گا۔ امام خلیل کہتے ہیں کہ تعریف کے حروف یہ دونوں ہی ہیں، الف لام مل کر حرف تعریف بنتے ہیں، اور یہاں الحل کی طرح ہے، جس طرح حل استفہام کے لیے ہا اور لام کا مجموعہ ہے، اسی طرح تعریف کے لیے الف اور لام کا مجموعہ ہوگا۔ اور امام مبرد کہتے ہیں جی اکیلا حمزہ مفتوحہ جو ہے وہ حرف تعریف ہے، اور اس پر لام کا اضافہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ حمزہ تعریف اور حمزہ استفہام میں فرق ہو جائے۔ تو یہ تین مذہب ہیں، ان تینوں مذاہب میں سے مصنف کے نزدیک امام سیبویہ کا مذہب جو ہے وہ مختار ہے، اس لیے مصنف نے صرف لام کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا دخول الف لام، یا یہ نہیں کہا دخول حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے نزدیک امام سیبویہ کا مذہب مختار ہے، امام خلیل اور امام مبرد کا مختار مذہب نہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی دوسرا خاصہ جر، حرف جر کا داخل ہونا۔ اب یہ اسم کے ساتھ خاص ہے،
اور جب جر آئے گا تو اسم پر کسرہ ضرور آئے گا، اسم مجرور۔ اس کے بعد ہے تنوین۔ تنوین کی آگے 5 قسمیں ہیں: تنوین تمکن، تنکیر، عوض، مقابلہ اور ترنم۔ تنوین تمکن وہ ہوتی ہے جو کلمہ کو متمکن ظاہر کرنے پر دلالت کرتی ہے کہ کلمہ اس میں متمکن ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ جیسے جاءنی زیدن، اس میں زیدن پر تنوین تنوین تمکن ہے۔ دوسری تنوین ہوتی ہے تنوین تنکیر، جو معرفہ اور نکرہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے سہن، اس میں تنوین تنوین تنکیر ہے۔ تیسری ہوتی ہے تنوین عوض، جو مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے، جیسے یومئذ، اصل میں یومئذ کانا کذا۔ چوتھی ہوتی ہے تنوین مقابلہ، جو جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم میں آتی ہے۔ اور پانچویں ہوتی ہے تنوین ترنم، جو اشعار میں، مصروں میں آتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ سارے ہی اسم کے خواص، یہ تنوین کی ساری اقسام اسم کا خاصہ نہیں ہے۔ تنوین تمکن اسم کا خاصہ ہوگی، تنکیر اور عوض، مقابلہ اور ترنم جو ہے یہ اسم کا خاصہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ فعل میں بھی آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے فرمایا اضافت اور اسناد ہے، یعنی اسم کا ایک خاصہ کیا ہے کہ اس میں اضافت پائی جائے، اور اضافت کا مطلب یہ ہے کہ اسم جو ہے حرف جر کے مقدر ہونے کے ساتھ مضاف ہوگا، یعنی وہاں حرف جر نیت میں تو ہوگا، لفظوں میں نہیں ہوگا، جیسے غلام زیدن۔ اور پانچویں علامت بیان کی، خاصہ بیان کیا، والاسناد الیہ، یعنی اسم کیا ہوگا، مسند الیہ ہوگا۔ یہ اسم کے ساتھ ہی خاص ہے، فعل جو ہے وہ مسند الیہ نہیں ہوتا، فعل فقط مسند ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے اسم کی تعریف اور اس کے خواص کے حوالے سے پڑھا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم آگے پڑھنے لگے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ، ہوا ضمیر کا مرجع اسم ہے، اور اس کی یہاں سے آگے تقسیم فرما رہے ہیں کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرب بھی ہوتا ہے اور اسم مبنی بھی ہوتا ہے۔ فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، اس عبارت سے غرض ماتن معرب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ معرب وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اچھا، اس میں پہلا لفظ ہے مرکب، یہ اس تعریف کے اندر جنس ہے۔ الذی لم یشبہ مبنی الاصل، یہ فصل ہے۔ مرکب کہنے سے جو مرکبات نہیں تھے وہ تعریف سے خارج ہو گیا، جیسے اسماء اسوات ہیں، الف با تا سا وغیرہ ہیں۔ اور الذی لم یشبہ مبنی الاصل کہنے سے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہیں وہ اس سے خارج ہو گئے، جیسے ظروف ہیں یا خود مبنی الاصل ہیں، جیسے فعل ماضی ہے، امر حاضر ہے، اور ایک قول کے مطابق جملہ ہے، تو وہ اس سے خارج ہو گئے۔ آگے فرمایا وَحُكْمُهُ أَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا۔ حکمہ میں ہو ضمیر کا مرجع معرب ہے، اور اس عبارت سے غرض ماتن معرب کا حکم بیان کرنا ہے۔ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے یا تو لفظاً بدل جائے یا تقدیراً بدل جائے۔ عامل بدلا، آخر بھی لفظی طور پر بدل گیا، عامل بدلا، آخر تقدیری طور پر بدل گیا۔
اب اس میں لفظ آیا اختلاف العوامل. عوامل جو ہے یہ جمع ہے، اور جمع کا کم از کم اطلاق 3 پر ہوتا ہے. اب اس سے مصنف پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ آپ نے کہا باختلاف العوامل، عوامل لفظ جمع، جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر، تو مطلب یہ ہوا کہ مورب متحقق ہی تب ہوگا جب اس میں 3 عوامل کا اختلاف پایا جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. مورب تو ایک عامل کے آنے کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. جانی زید، اب اس میں جا عامل ہے، زید ساتھ مورب ہے، آیا ہوا ہے. یہاں تینوں عوامل کا آنا ضروری نہیں ہے اس کے مورب ہونے کے لیے. اس کا جواب دیا دراصل العوامل یہ جمع ہے، اس پر الف لام جنس کا داخل ہے، اور قاعدہ اور ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ الف لام جنس کا جب جمع پر داخل ہو تو وہاں اس کو جنس پر ہی معمول کیا جاتا ہے، وہاں جمع کا معنی ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی چیز پہلے معہود مذکور نہ ہو، جب الف لام جنس کا جمع پر داخل ہو اور پہلے اس کا ذکر نہ ہوا ہو تو پھر اس سے مراد جنسی معنی لیا جاتا ہے، جمع کا معنی نہیں لیا جاتا. اور جنس کا معنی ہم نے پڑھا تو اس کا اطلاق اس میں وحدت اور کثرت دونوں کا اعتبار کیے بغیر بس ماہیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے. یہاں بھی صورتحال ایسی ہی ہے. اس کے بعد آگے اعراب کی تعریف فرمایا الاعراب مختلف آخرہ بہ لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ. اعراب وہ شے ہے جس کے ساتھ مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے. اعراب وہ شے ہے جس کے ساتھ مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے. نیت اللہ سے غرض ماتن اسماء کے اندر اعراب لانے کی علت بیان کرنا ہے. کیوں اعراب آنے سے اسم کا آخر مختلف ہوتا ہے؟ تاکہ یہ جو اعراب کا آنا ہے، مختلف ہونا ہے، یہ ان معانی پر دلالت کرے جو اس مورب کے اندر پے در پے وارد ہوتے ہیں. تو مورب میں پے در پے آنے والے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس کا آخر جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. مثلا جاءنی زیدن، اس پہ رفع آیا، کس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ یہ فاعل ہے. رأیت زیدن نصب آیا، مفعول پر دلالت کرنے کے لیے. مررت بزیدن کسرہ آیا، اس کے مجرور ہونے پر دلالت کرنے کے لیے. تو یہ اس پر جو مختلف معانی پے در پے وارد ہوتے ہیں ان پر دلالت کرنے کے لیے اعراب کی تبدیلی ہوتی ہے. اس سے اگلی عبارت میں مصنف نے اعراب کی انواع کا بیان کیا ہے. فرمایا وانواعہ رفع و نصب و جر. اس کی 3 انواع ہیں، رفع، نصب اور جر. یہاں مصنف ایک سوال وارد ہوتا ہے، مورب پر صرف رفع، نصب اور جر ہی تو نہیں آتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ الف، واو اور یا بھی آتا ہے. اعراب کی 2 قسمیں ہیں نا، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. تو آپ نے یہ اعراب بالحرکت تو ذکر کر دیا، اعراب بالحرف کا ذکر نہیں کیا، واو الف یا کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی مورب پر آتے ہیں. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے شارحین کی جانب سے. بات یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک، ماتن کے نزدیک دراصل رفع، نصب اور جر ان کا اطلاق جس طرح اعرابی حرکات پر ہوتا ہے ویسے ہی اعرابی حروف پر بھی ہوتا ہے. تو یہ رفع، نصب، جر حرکات کے ساتھ ساتھ حروف کو بھی شامل ہے، اس لیے مصنف نے الگ سے حروف کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد فرمایا فالرفع
علم الفاعلیتی والنصب علم المفعولیتی والجر علم الاضافاتی. اگر کسی کلمے پر رفع آئے تو یہ فاعلیت کی علامت ہوگا، نصب آئے تو یہ مفعولیت کی علامت ہوگا، جر آئے تو یہ اضافت کی علامت ہوگا. اب یہاں مصنف نے جو انداز اختیار کیا وہ دیکھیں. فرمایا علم الفاعلیہ، علم المفعولیہ. فاعلیت اور مفعولیت کہا یا کے ساتھ، یا نسبتی ذکر کی. سوال یہ ہے کہ مصنف سیدھا یوں کہہ دیتے فالرفع علم الفاعل والنصب علم المفعول. فاعلیت اور مفعولیت کیوں کہا؟ یا نسبتی کے ساتھ ذکر ہے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے دراصل اگر صرف فاعل اور مفعول کہا جاتا تو پھر رفع صرف فاعل اور نصب صرف مفعول کو شامل ہوتا، حالانکہ رفع جو ہے صرف فاعلیت کی علامت نہیں بلکہ اس کے جو ملحقات ہوتے ہیں ان کو بھی یہ شامل ہوتا ہے. نصب صرف مفعولیت کی علامت نہیں، جو اس کے ملحقات ہیں ان کو بھی شامل ہے. تو اس لیے مصنف نے یا نسبتی کے ساتھ ذکر کیا تاکہ سب اس کے تحت داخل ہو جائیں. اس کے بعد مصنف نے آگے جو ہے وہ عامل کی تعریف کی. فرمایا والعامل ما به یتقوم المعنى المقتدی للاعراب. ما به یتقوم المعنى المقتدی للاعراب. عامل وہ ہے جس کے ساتھ، جس کے سبب اعراب کا تقاضا کرنے والا معنی پایا جاتا ہے. عامل وہ چیز ہے جس کے سبب اعراب کا تقاضا کرنے والا معنی پایا جاتا ہے، وہ عامل کہلاتا ہے. تو اس میں ہم نے اسم کی تقسیم پڑھی، مورب اور مبنی کی طرف، پھر مورب کی تعریف، اس کا حکم، اعراب کی تعریف، اس کی انواع اور عامل کی تعریف جانی. ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس میں متمکن اس کی جو انواع ہیں ان کے اعراب کے حوالے سے ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے